الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ ترجمہ: اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم الشان پیشن گوئی کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وعدہ دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور باطل کو مٹاتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچیں گے اور دین حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ باطل نہ صرف مکے سے بلکہ ہر جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے گرد تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان پر اپنی چھڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب لگاتے جاتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اسی طرح یہ بھی پڑھتے، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، یعنی حق آ گیا اور اب باطل نہ کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ اسے دوبارہ لوٹا سکتا ہے۔ چنانچہ ہر بت گرتا جاتا ہے۔ اس طرح ایک پیشن گوئی پوری ہوئی اور دوسری کا اعلان ہوا کہ جو باطل کعبے سے نکل کر بھاگ گیا تھا وہ اب اس میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اگلی آیت میں ایک اور اہم نقطہ ہے، جس طرح حق کے آنے سے باطل معاشرے سے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی آیات جب انسان کے دل میں اترتی ہیں تو انسان کے دل میں جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو دور کر دیتی ہیں۔ جس طرح سے معاشرے میں حق برائیوں کو اور خرابیوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح قرآن کی آیات انسان کے نفس کی آلودگیوں کو پاک کر دیتی ہیں، دلوں سے باطل عقائد، برے اخلاق اور شکوک و شبہات کو نکال دیتی ہیں اور انسان کو باطنی صحت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات قرآن کی برکت سے، اس کے مبارک اثر سے جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، جیسے کہ روح المعانی اور زاد المعاد وغیرہ میں اس کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا گیا ہے، جس کو وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس نسخہ شفا کو اختیار کرتے ہیں، وہ تمام قلبی اور روحانی بیماریوں سے نجات پاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مریض خود ہی اپنی جان کا دشمن بن جائے اور علاج نہ کرے اور اس کا ارادہ کر لے کہ وہ جو ہے بیماری میں اور بڑھنا چاہتا ہے، جتنا وہ دوا اور علاج سے نفرت کرے گا اتنا ہی شفا اس سے دور ہوتی جائے گی، کیونکہ جب بیماری کا صحیح علاج موجود ہو اور روحانی بیماری کا علاج قرآن ہے تو جو شخص قرآن سے دور بھاگے گا اس کی اندرونی بیماریاں اور نفسانی آلودگیوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اس پر عمل کریں اور اس سے حقیقی فائدہ حاصل کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے اور جابروں کے جبر سے مسلمانوں کو نکال، جیسے تو نے یہاں فرمایا ہے۔ اللہ آج کے دور میں بھی اس آیت
کو ثابت کر دے اور حق کا چرچا کروا دے. ہمیں نظر نہیں آتا کہ کیسے حق غالب ہوگا آج کے دور میں، لیکن بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسلام کے شروع میں بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کیسے حق قائم ہوگا، تو نے کر دیا. اللہ آج بھی کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.